بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتوں کا سلسلہ بادستور جاری ہے، اور اب تک کئی حکایتیں جو سبق آموز ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں، اور خاص طور سے حکمراں طبقے کے لیے جو ہے اس میں جو باتیں ہیں وہ بہت، چونکہ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایسے دور کے صوفی بزرگ ہیں جن میں حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کو حاصل تھی اور ان کا دبدبہ تھا، تو وہ وزراء ہوتے تھے، بڑے بڑے حکمراں، گورنر وغیرہ سب مسلمان ہوتے تھے، تو ان کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے، چونکہ جب مال و دولت اور اقتدار کے ساتھ جو ہے وہ مال و دولت آ جائے تو انسان کا نخوت، کبر، تکبر اور ظلم و ستم کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو محسوس کیا، اور انہوں نے بڑی جو ہے پیاری پیاری حکایتوں کے ذریعہ ان اخلاقی محاسن کہ جن کا حصول جو ہے خاص طور سے، ایسے تو تمام عوام کے لیے، کیونکہ ہر آدمی اپنے خاندان کا بھی سربراہ ہے، لیکن حکومت کے کی طرف سے جو لوگ سربراہ مقرر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ حکایتیں جو ہے بہت بہت کارگر ہیں، خود ان کی حکومت کی لاسٹنگ کے لیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے زیادہ دنوں تک قائم رہے تو ان اخلاقی اقدار کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے مضبوط قلعہ، اس عنوان سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان قزل ارسلان ایک ایسے مضبوط قلعے میں رہتا تھا جسے طاقتور سے طاقتور فوج بھی فتح نہ کر سکتی تھی۔ اس کی بلندی کوہ الوند سے ہمسری کا دعویٰ کرتی تھی۔ علاوہ مضبوطی کے یہ قلعہ خوش منظر بھی ایسا تھا کہ روئے زمین پر اس کی نظیر کہیں مشکل ہی سے ہوگی۔ ایسا مضبوط قلعہ اس نے وہ جو ہے بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، خوبصورتی بھی جو ہے وہ بے مثل تھی۔ پیش منظر اور پس منظر کے مرغزاروں میں وہ یوں نظر آتا تھا جیسے سبز طباق میں انڈا رکھا ہو، کہ کیا جو ہے اس کی خوبصورتی ہوگی۔ اتفاق سے ایک مرد درویش سیاحی کرتا ہوا اس قلعے میں بھی آ نکلا، اور جب اسے سلطان کے حضور باریابی حاصل ہوئی تو سلطان نے از راہ غرور درویش سے سوال کیا کہ حضرت نے بہت دنیا دیکھی ہے۔ یہ امیروں کا ایک خاصہ ہے کہ وہ جب وہ آج بھی یہ چیز ہے، جب وہ بہت اچھی عمارت اور خوب شان و شوکت والی چیز کچھ یہ بناتے ہیں تو وہ عوام کو جو ہے پکڑ کے لے جا کے اس کو دکھاتے ہیں تاکہ ان کے سامنے ایک شیخی جو ہے یہ کریں۔ تو یہ ہے دولت مند لوگ اور صاحب اقتدار لوگوں کے اندر یہ ایک نفسانی بیماری ہے۔ آپ نے دنیا بہت دیکھی ہوگی، چونکہ آپ سفر کرتے رہتے ہیں، سیاحی کرتے رہتے ہیں، گھاٹ کا پانی پیا ہے، تو یہ تو فرمائیے ایسا مضبوط اور خوشنما قلعہ بھی آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ نیز اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا کوئی دشمن اسے فتح کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ غرور اور تکبر کہ بھائی وہ خوبصورتی اور ہم نے ایسا بنایا ہے، یہ آج بھی جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بادشاہوں کے لیے بھی، آج بھی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں اور جن کو اللہ نے دنیا کی بھی نعمتیں دی ہیں، ان کے اندر کیا یہ سب چیزیں نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے ماتحتین اور غریب رشتہ داروں کے اوپر جو اسی طرح کا جو ایک دھونس جمانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ اپنے اندر جھانک کر آپ دیکھیں، اگر ایسا ہے آپ کے اندر تو پھر آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ سلطان کی یہ بات سن کر مرد خود آگاہ ہنسا اور پھر سلطان کی طرف دیکھ کر بولا، قلعہ واقعی اچھا ہے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں مان سکتا کہ یہ مضبوط بھی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے جو بزرگ تجھ سے پہلے ہوئے ہیں ان کو یہ قلعہ بچا نہیں سکا، موت آخر آ گئی، موت تو نہیں روک سکی، یہ قلعہ جو ہے موت کو روکنے کا تو وہ نہیں ہے، اس صلاحیت سے آ رہی ہے یہ قلعہ کیا موت کو روک سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح یہ تیری بھی حفاظت نہ کر سکے گا اے بادشاہ، تیرے بعد لازمی طور پر اس میں اور لوگ آباد ہوں گے۔ ایک آتا ہے ایک جاتا تو پھر ایسا دل لگانا اور اس طرح کی نخوت کبر
کا پیدا ہو جانا بہت خطرناک. دنیا سے دل لگانا کیا؟ جو چیز عارضی ہو خود آپ کے لیے بس استعمال تک ہے، اس کے بعد آپ کی کوئی ملکیت اس پر نہیں ہے. آپ کی سانس بند ادھر ہوئی کہ بس یہ تمام چیزیں جو ہے وارثین میں وہ تقسیم ہو جائے گی. سانس تک جو ہے آپ اس پہ تصرف کر سکتے ہیں. اس پہ آپ قبر میں جو ہے وہ بالکل جو ہے کیا کہا جائے، ایک دانہ بھی نہیں لے جا سکتے. اے سلطان، تجھے چاہیے کہ اپنے باپ کے عہد حکومت کو یاد کر اور اس خیال کو دل سے نکال دے کہ تو ہی سدا اس قلعے میں رہے گا. دیکھیے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کو بھی دنیا کے پیچھے جو بھاگے جا رہے ہیں، اور آج ایک بلڈنگ، کل 2 بلڈنگ، 3 بلڈنگ، اور بڑی شان و شوکت کی چیزیں جو ہے وہ اپنے گھروں میں لا کر گھروں کو مزین کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور پر یہ حقائق جو ہے وہ کارگر ہے اور مفید ہے اور نافع ہے. مرد عاقل کی نظر میں ہے یہ دنیا مردار، روز اول سے تغیر پہ رہا اس کا مدار. دنیا بدلتی رہتی ہے، تغیر پذیر. آج کوئی امیر ہے، کل کوئی دوسرا امیر ہو جاتا ہے. کسی کے پاس دنیا بے وفا دلہن ہے. یہ شوہر بدلتی رہتی ہے. جو سوچتا ہے کہ بھائی یہ دلہن مجھے ملنی چاہیے، مجھے، تو بھائی یہ دنیا جو ہے یہ تو بے وفا ہے، بڑھیا دلہن ہے. یہ ہنستی ہے جب کوئی اس کو جو ہے اس سے شادی کرتا ہے، اس سے نکاح کرتا ہے، تو وہ ہنستی ہے کہ بھائی میں تو زیادہ دن کے لیے نہیں ہوں، کتنے جو ہے مجھے دلہن بنائے اور وہ تو چل دیے لیکن میں ہوں یہیں پر. تو دنیا ایک بے وفا وہ دلہن ہے. اگر دنیا ملے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ خادمہ کے طور پہ دنیا آئے اور آپ کی صرف خدمت کرے، آپ ملوث نہ ہو اس میں، وہ آپ جو ہے اس کے تابع نہ ہو جائیں، ورنہ دنیا سے برباد کرتی ہے آدمی کو. آج جو تیرے تصرف میں ہے کل غیر کا ہے، بے وفائی کی غلاظت میں ہے اس کی ہر شے. یہ ایک دم حقیقت، جس پہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کی یہی حقیقت ہے. آج جو تیرا ہے کل غیر کا ہو جائے گا، تیرے حصے میں فقط ایک گوشہ قبر آئے گا. بتائیے کیا اس سے انکار ممکن ہے؟ ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں بس وہی ہے، انتہا وہی ہے. کوئی اگر کہتا ہے آپ کو بھئی بناؤ کل کی فکر کرو، تو اگر کل ہی کی فکر کرنی ہے تو بھئی قبر بھی تو کل ہے ہمارا، تو اس کی فکر کیوں نہ کریں ہم. لیکن کیا ہے کہ شیطان اور نفس کے جو ہے چکر میں ہم اپنے کو برباد کر رہے ہیں، اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں، خود اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. دنیا کیا چھوٹ جائے گی؟ جو ضرورت کی دنیا ہے وہ آپ کو مل کر، یہ تو نفس ہے جو آپ کو ڈراتا ہے اندر کی کری سوچ. یہ نہ، ایسا نہیں ہے. کام کرے، اللہ نے کام کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن دنیا کے ہوس میں مبتلا ہو جانا یہ بالکل جو ہے ایک جاہلانہ اور بے وقوفانہ یہ سوچ ہے، اور شیطان کا پیدا کرتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، اور شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈرنا نہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جگہ جگہ قرآن کریم دیکھیے تو جگہ جگہ ہم کو تو لگتا ہے کہ ہر 1-2 مطلب جو ہے صفحے کے بعد ہی اللہ رزق کا تذکرہ کرتا ہے. چونکہ اللہ تو ہمارا جو ہے خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کس بات کا ڈر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بار بار رزق کا یہ کرتا ہے. دیکھیے ابتدائی الحمدللہ رب العالمین، وہ تعریف اس کی جو عالمین کو پالنے والا رب کا استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا، تاکہ پہلے ہی وہ ڈر نکال دیا کہ تم ڈرو مت. ہم اگر جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں 9 مہینہ جو ہے وہ پلا سکتے ہیں، تو تمہیں کیا لگتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، باہر آنے کے بعد جو ہے ہم تم کو یوں ہی تنہا اور بھوکا اور پیاسا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، توکل اور یقین کی ضرورت ہے. دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، دنیا کے بنانے والے کے پیچھے بھاگے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی. حضرت سعدی نے اس حقائق میں انسان اور دنیا سے اس کے حقیقی تعلق کا حال بیان کیا ہے. کم و بیش ہر شخص اس تگو دو میں عمر گزار دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنی آسائش اور حفاظت کے سامان فراہم کرے. بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے. یہی تو مقصد رہ گیا ہے اس وقت. یہاں تک کہ موت اس کا انجام بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اور اسے یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ اب تک وہ جن چیزوں کو حقیقی سمجھتا رہا ان کی حیثیت سوراب سے زیادہ نہ تھی. ایک خواب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، مرنے کے بعد جاگیں گے. تو یہ دنیا بھی ایک خواب ہے، جو آپ کچھ کر رہے ہیں بس ایک سراب ہے، ایک کھیل کود ہے. جیسے خواب میں ہم لوگ کیا کچھ دیکھتے ہیں بالکل حقیقت کا بالکل گمان ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ سب تو خواب تھا. تو
تو یہ دنیا بھی ایک خواب ہے، مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ سعدی رحمت اللہ علیہ کا مقصد ترک دنیا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن نصیر تصوف اور صوفیہ کرام ترک دنیا کا یہ دنیا سے دل لگانا۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جیب میں دنیا جتنی بھی چاہو رکھ لو، اس سے کوئی دل میں دنیا بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ ایک آنا بھی، ایک دانا بھی جو ہے کہ برابر دل میں دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ دل سے دنیا کی محبت کو بالکل نکال دو، جیب میں رکھ لو، وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ ضرورت بھی ہے کہ انسان کی ضرورت کے لیے جو ہے تو ہمارے یہاں ترک دنیا نہیں ہے، لیکن ترک محبت دنیا ہے۔ اس لفظ کو سمجھیے، وہ تو صرف یہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیا ہی کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے والے خود کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ حقیقی نفع انہیں حاصل ہوتا ہے جو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں۔ دنیا کو جو ہے آخرت کی کھیتی سمجھ کر جو عمل کرتے ہیں، پھر اس کا جو ہے وہ پھل مرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہم بالکل ایک امتحان کہاں بھیجے گئے تھے، اور وہاں سے جو بس پاس ہو کر جو نکل آیا بس وہی کامیاب ہے، باقی صرف ایک سراب خواب ہے۔ اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت دونوں خراب نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سوجھ بوجھ عطا کرے کہ ہم سب جو ہیں صحیح جو ہے سمجھ والے اور صحیح عمل والے جو ہیں وہ بن سکے۔ آمین یا رب العالمین۔